سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے آزادی، اور یہ جو آزادی کی نعمت ہمارے کو ملی ہے اس کی آپ سب کو مبارکباد۔ آزادی جو ہے اس ایک تو ہوتا ہے آزادی کا حاصل کرنا، وہ ہم لوگوں کو 14 اگست کے دن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں ملی، اور یہ دنیا کی پہلی آزادی ہے، ایسی آزادی ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعد میں بھی نہیں ملے گی۔ اس آزادی کے اندر اتنا خوبصورتی سے کام کیا گیا تھا، اتنا خوبصورتی سے کام کیا گیا کہ ایک لاش نہیں گری اور آپ کی آزادی پوری ہو گئی۔ یہ جو باقی کی قربانی ہوئی یہ تو ہجرت کے دوران ہوئی جب زیادتی شروع ہوئی، مگر ایک ایسی موومنٹ بنائی، ایک ایسی قانونی لیگل موومنٹ بنائی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہ ہم لوگ بہت اطمینان اور آسانی کے ساتھ الحمدللہ آزادی کے کام میں یہ نعمت دیکھی۔ مگر دشمن جو تھا وہ پہلے وقت سے، پہلے منٹ سے ہمارے پیچھے تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچائے، اور اس نقصان پہنچانے کے لیے اس نے کوشش کی، اور وہ جو کوشش تھی وہ اس نے فوراً ہی اگلے سال ہم پر جنگ مسلط کری کشمیر میں۔ اس کشمیر کی جنگ کی وجہ کے اندر فتح حاصل ہوئی، اور وہ جو فتح ہمیں حاصل ہوئی اس فتح کے بعد کشمیر کا کچھ حصہ ہمارے پاس آ گیا الحمدللہ، اس کا کشمیر کا نہیں لیا، کشمیر کا حصہ الحمدللہ ہمارے پاس آ گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے اوپر بھی ہمارے لیے کوشش تھی، اس دشمن کی، اس چلاک اور عیار دشمن کی ایک ناپاک کوشش تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان کا خاتمہ کیا جائے، پاکستان کو گھٹنوں پہ لایا جائے۔ اچھا، اس جنگ سے پہلے ایک بات اور نوجوانوں آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے، یہ ایک بہت اہم جملہ ہے جو آپ کو کے سامنے میں دہرانے جا رہا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ جس وقت پاکستان بن رہا تھا اس وقت جو پاکستان کی ڈیٹ تھی آزادی کی، اس ڈیٹ کو تھوڑا سا پیچھے کیا گیا تھا، اور یہ جو پیچھے کیا گیا تھا اس پیچھے کرنے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان ہمیں ایک لنگڑا لولا ملک کی طرح سے ملے، یعنی کمزور ملک ملے ہمیں، اور وہ کمزور ملک جلدی اپنے طریقے سے ٹوٹ جائے۔ یہ ایک خواہش تھی کہ کسی طریقے سے ایک کمزور ملک ہمیں دیا جائے، ایسا ملک جس کے پاس نہ اثاثے ہوں، نہ فوج ہو، نہ اس کے پاس پیسہ ہو، نہ اس کے پاس دفتر میں کام کرنے کے وسائل ہوں، ایسا ملک ہمیں دیا جائے۔ اس موقع پہ قائد اعظم نے کہا کہ آپ مجھے ماچس کی ڈبیا کے برابر بھی دیں گے تو میں لوں گا، اور انشاءاللہ یہ قوم اس ملک کو پروٹیکٹ کرے گی، قوم کو بنائے گی، اور انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کرے گی۔ اس سوچ کے اوپر قائد اعظم نے پاکستان کو فوری صورت میں حاصل کر لیا، اور انہوں نے انتظار نہیں کیا قوم کا کہ جی لوگ آئیں گے یا ہم وقت کا انتظار کریں۔ جس وقت پاکستان ان کو ملا یہ خیال تھا کہ پاکستان 6 مہینے میں ٹوٹ جائے گا، یہ بات ذہن میں رہے کہ ان کا آخر تک خیال یہ تھا کہ پاکستان 6 مہینے میں ٹوٹ جائے گا، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، انہوں نے سوچا یہ بچہ پری میچور اگر ہم ان کو دے دیں گے تو یہ جلدی ٹوٹ جائے گا، یہ جلدی ہمارے کام میں نکل کے آ جائے گا، اور ہم اپنا دوبارہ سے سارا کام کر لیں گے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ جس ملک کو یہ آج بھی توڑنا چاہتے ہیں، یعنی پچھلے ایک لمحے پہلے تک بھی اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس ملک کو 6 مہینے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، اور آج ہم الحمدللہ 70 سال سے اوپر ہو گئے، پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، پاکستان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو 72 میں واقعہ پیش آیا اس کے اوپر ہم بعد میں کبھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا کیا وجہ ہوئی، وہ بعد میں، لیکن پاکستان کو توڑنے کی خواہش ڈے 1 سے سب کے پاس ہے۔ انہی لوگوں نے پاکستان کو توڑنے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن تیار کیا، اور وہ آپریشن 1965 میں جو ان کا تھا کہ ہم آئیں گے اور پاکستان کے اندر لاہور جمخانہ میں بیٹھ کے چائے پیئیں گے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی افواج نے کس خوبصورتی سے ہمارے پاکستانی افواج نے اللہ کے حکم سے اس ملک کو پروٹیکٹ کیا، اور اتنی خوبصورتی سے اس ملک کو پروٹیکٹ کیا۔ سب اپنا اگر مائک بند کر دیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ اس ملک کو اتنی خوبصورتی سے پروٹیکٹ کیا۔ میں اس جو پروٹیکشن ہوئی، اس پروٹیکشن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی میں اس کا ذکر یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے صدر نے اس وقت جو آرمی چیف تھے انہوں نے ایک تقریر کری، اور تقریر کے اندر جو ان کے الفاظ تھے وہ یہ نہیں تھے
الفاظ میں جو انہوں نے تقریر کری وہ یہ تقریر نہیں تھی کہ پاکستانی تم غیرت مند قوم ہو، پاکستانی تم جوان ہو، پاکستانی تم جو ہو یہ ہو وہ نہیں. ان کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں، ایک مشرک نے تم پر حملہ کیا ہے، تمہیں للکارا ہے. انہوں نے ہماری جوانی کو نہیں، انہوں نے ہماری زمینداری کو نہیں، انہوں نے ہماری کوئی کسی قابلیت کا ذکر ہمیں نہیں کیا. ہماری قوم کو جو جگایا تھا وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے انہوں نے جگایا تھا. اس جگانے کے اوپر ہم سب اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے، اور جب ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کے بعد ہمارے لوگوں نے شہادتیں دیں. اس میں جہاں فوجیوں نے شہادتیں دی تو اس سے پہلے ہمارے عام آدمیوں نے، سپاہی لوگوں نے شہادتیں دی. ہمارے عام کارکن، ورکر، عام شہری ٹینکوں کے نیچے اپنے بم باندھ کے لیٹے، اور پاکستانی فوج سے زیادہ ہمارے سویلینز نے اپنی قربانی دی. اور قوم نے یہ دکھایا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو فوج کے ساتھ جس نے ہمارے کو لا الہ الا اللہ کا واسطہ دے کے بلایا تھا. یہ قوم اگر جمع ہوئی تھی کسی ایک نعرے پہ تو وہ لا الہ الا اللہ تھا. یاد رہے لا الہ الا اللہ کے اوپر یہ پاکستان بنا تھا، اور اسی نعرے کے اوپر لا الہ الا اللہ کے اوپر ہم نے اس ملک کا دفاع کرنے کے لیے گئے. جب ہمارے فوجی صبح لڑنے کے لیے نکلتے تھے تو آسمان کے اوپر، میرے بھائیوں، میرے جان، میرے بچوں، آسمان کے اوپر تلوار، جب سورج نکلتا تھا تو ایک تلوار بنی ہوئی نظر آتی تھی جو فتح کی وعید دیتی تھی ہمیں. جس وقت ہمارا جہاز ہوا میں اڑتا ہوا جاتا تھا، جب ہمارا جہاز جاتا تھا تو ہمارے جہاز ان کے ریڈار میں نہیں آتے تھے. جس زمانے میں ہم اپنی توپ سے گولا مارتے تھے تو جو گولا جا کے اپنا 200 کلومیٹر پہ جانا چاہیے تھا وہ 600 میٹر کے اوپر فائر کر رہا تھا. یہ سب اللہ کی برکتیں تھیں. نوجوانوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت تھی. جس زمانے انہی دنوں میں ایک ہندو پائلٹ، ایک مشرک پائلٹ پکڑا گیا. جب وہ مشرک پکڑا گیا اور اس کو فوج نے پکڑا اور ان سے کہا کہ تم لوگ تو راوی کے پل کے اوپر تھے، تم نے بم گرا کے اس راوی پل کو توڑا کیوں نہیں؟ تم نے بم کیوں نہیں گرایا اس پل کے اوپر؟ تو جانتے ہیں وہ مشرک کیا کہتا ہے؟ وہ مشرک کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کری کہ میں کسی طریقے سے بم گراؤں، مگر مجھے راوی کا ایک پل نہیں، مجھے راوی کے 4 پل نظر آ رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی برکت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ دشمن کو اللہ تعالیٰ نے بلائنڈ کر دیا تھا، کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کے اوپر حملہ کیا تھا. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، انہوں نے لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر حملہ کیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کیا کہ مشرکوں کا اندھا کر دیا. دنیا کا ان کے ٹینکوں کا ہم نے قبرستان بنا دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی محنت سے ہوا تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اس لوگوں کو بچانا تھا. اور جب آپ اللہ کی مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا ساتھ دیتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک اللہ نے بنایا تھا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے. جو اللہ نے بنایا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور وہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیسے کیسے طریقوں سے حفاظت کی ہے. مگر ہم انتہائی ناشکرے ہیں. ہم نے اس اتنی بڑی کامیابی کے بعد ناشکری پنا دکھایا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، مگر ہمارے لوگوں نے اس کے بعد ناشکری دکھائی. سارا کا سارا سہرا لا الہ الا اللہ کے اوپر نہیں دیا، بعد میں اس کا سہرا انہوں نے اٹھا کے وہ جو ہماری ملکہ ترنم تھی ان کے سہرے پہ لگا دیا کہ ان کے گانوں سے جذبہ آیا، ان کے گانوں سے بات بنی. اس وکٹری کو اللہ تعالیٰ کا نام دینے کی جگہ انسانوں نے اپنی باتیں کرنا شروع کر دی. لوگوں نے توکل کو چھوڑ کے اپنی بات شروع کر دی. اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی بھی غیرت ہے، اور اس غیرت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ایسا منہ موڑا کہ پھر آپ فوراً کچھ عرصے کے بعد آپ اپنی جنگ ہار گئے. یہ ایک وارننگ تھی، یہ اس قوم کے لیے وارننگ تھی میرے نوجوانوں، کہ تمہیں اللہ کے نام پہ بنایا، تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا. یہ کون سی بات کی تم نے کہ تمہیں کامیابی دی میں نے، اور تم اس وقت جا کے ملکہ ترنم کو وہ دیتے ہو؟ یہ زیادتیاں کی ہیں، یہ غلطیاں کی ہیں میرے نوجوانوں. ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں، ہمیں ان کو ماننا پڑے گا، ہمیں ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ دیز ور آر مسٹیکس. اس کا نقصان ہم نے اٹھایا،
اس کے بعد اس ملک کے اندر اسلامائزیشن کی بات ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے پھر جہاد کے نام کے اوپر پھر ایک سلسلہ چلا, پھر ایک سارا سلسلہ آگے تک چلتا چلا گیا, اور یہ سارا معاملہ رہا. پھر پولیٹیکل گورنمنٹس ہمارے ملک میں آئی اور یہ ساری چیزیں آئیں. تو سب سے پہلے اس موقع کے اوپر, اس سے پہلے کہ میں اگلے والے ٹاپک کے اوپر جاؤں, میں اس موقع کے اوپر اپنے تمام ان شہداء کو جو پاکستانی فوج کی وردی میں تھے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور خاص طور پہ ان سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ میں اپنے ان فرشتوں کو, میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ان فرشتوں کو جن کی وجہ سے, جنہوں نے آ کے ان کافر مشرکوں کو ہمارے یہاں سے جوتے مار کے نکالا اور ہمیں کامیابی دلائی, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس موقع کے اوپر آپ سب کے سامنے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ معافی مانگیں, اپنے بزرگوں کو کہتا ہوں کہ معافی مانگیں, اپنے بڑے اکابرین کو کہتا ہوں کہ وہ معافی مانگیں. اور یہ کریڈٹ 65 کا بجائے اپنی فوج کو, اور صرف فوج کو یا صرف عوام کو یا صرف ملکہ ترنم کو دینے کے اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا شکرانہ ادا کریں, تو اللہ تعالیٰ شاید ہم سے دوبارہ راضی ہو اور ہماری آگے مدد کرے. بات بری لگے گی مگر یہ انتہائی اہم بات ہے کہ یہ ملک اللہ نے بنایا تھا تو اس کو پروٹیکٹ اللہ نے کیا, تو اس کا سارا کریڈٹ ہمیں اللہ کو بھی دینا چاہیے. اس موقع پہ میں اپنے تمام شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ایک دفعہ پھر تنویر سولنگی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے یہ والا پروگرام رکھا, اور جو مرکزی پروگرام حیدرآباد میں اس سے پہلے اور دیگر ہوتے رہے, ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جو یہاں بیٹھے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اب